تو حضرت عبداللہ بن عباس کا سوال چل رہا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کیا جنت میں تھے تو آپ کہاں جگہ فرماتے؟ میرے آقا بالکل آپ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے بعد جنت میں، تو میں اس وقت کنت فی صلبہ ہی، میں اس وقت ان کی پشت مبارک میں تھا، میں اس وقت ان کی کیا ہے پشت مبارک میں تھا۔ کیا حضور جب ان کو زمین پہ اتار دیا گیا اس وقت میرے حضور نے فرمایا اس وقت بھی ان کی پشت میں تھا، اس وقت بھی کیا ہے ان کی پشت میں تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنا نوح علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان سے بچایا، اس وقت آپ کہا کہ میرے حضور نے فرمایا اس وقت میں بھی کشتی میں سوار تھا، اس وقت میں بھی کشتی میں سوار تھا، کیونکہ اپنے باپ نوح علیہ السلام کی صلب میں تھا، اپنے باپ نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا، میں بھی کشتی میں سوار تھا۔ پھر اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے حضور نے فرمایا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں تھا، اور مجھے بھی آگ میں پھینکا گیا ہے، مجھے بھی کیا ہے آگ میں، مجھے بھی آگ میں پھینکا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک میرے حضور سارے نبیوں کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں کے ساتھ میرے حضور رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ساتھ رہے کیوں ہے، رب نے کیوں ساتھ رکھا ہے، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، خدا نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کے ساتھ اس لیے رکھا کیونکہ نبیوں نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تھا۔ جس کو سمجھ میں آیا وہ ضرور بولے گا۔ نبیوں نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تھا، اپنے درجات کو بلند کروانا تھا، اپنی حاجات کو پورا کروانا تھا، اس لیے رب نے اپنے محبوب کے نور کو سارے نبیوں کے ساتھ رکھا تاکہ کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی اوکھا وقت آ جائے، کوئی نازک لمحہ آ جائے تو وہ نبی میرے محبوب کا توسل دے کے دعا کرے، میں اپنے نبیوں کی وہ جو مشکل ہو اس کو آسان فرما دیا کروں، میں اپنے نبیوں کی مشکل کو حل کر دیا کروں اور آسان کر دیا کروں۔ مگر میری یہ بات سن کے کوئی گستاخ بے ادب، کوئی نام نیاب واحد کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ یہ کیا بات کر دی کہ نبیوں نے کیا کہا کہ حضور کے توسل سے انہوں نے اپنی دعائیں قبول کروائی، اپنی حاجتیں پوری کروائے، تو آئے آپ کو حوالہ بھی دے دیتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں امام المحدثین امام علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، توجہ ہے آپ کی، یہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ میری بات نہیں ہے، کون ابن جوزی؟ وہ ابن جوزی جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوایا، جو ہر علم میں مہارت رکھتے تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ میرے نبی سے لے کر آج تک جو بھی کوئی حدیث پڑھے گا میں بتا دوں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ وہ ابن جوزی اپنی کتاب مورد العروض میں بھی فرماتے ہیں، حوالہ دے کے جا رہا ہوں، مورد العروض میں بھی لکھتے ہیں اور البیان مورد النبی میں بھی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کل واحد منہم الی ربہ مستجیرا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو تھا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نور محمدی کے توسل سے پناہ مانگتا رہا، ہر نبی نور محمدی کے توسل سے رب کی بارگاہ سے پناہ لیتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی میرے حضور کے صدقے سے قبول ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی حضور کے توسل سے اور صدقہ سے قبول ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں بٹھایا گیا، محفوظ رکھا گیا، ان کو بھی حضور کے وسیلے سے محفوظ کیا گیا اور رکھا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام پہ وہ جو آگ گلو گلزار ہو گئی تھی وہ بھی حضور کے نور کی وجہ سے ہی ہو گئی تھی۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ جس کو جملہ پسند آیا اور سمجھ آیا وہ ضرور بولے۔
اپنا یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں اسی وسیلہ کو پکڑا، میرے حضور کا توسل اختیار کیا، اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی وہ بھی حضور کے توسل سے ٹھنڈی ہوئی تھی، اگر حضور نہ ہوتے تو آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ آخر میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں بشراکم یا امت الہادی بھی، فرماتے ہیں ایسی ہدایت کرنے والے نبی کی امت تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہیں مبارک ہو کہ جس کو رب نے ایسی شانوں والا، ایسی عظمتوں والا، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بتاتا جائے، ایسی رفعتوں والا، وجہ اللہ کے چہرے والا،